والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم کی حق کہنی آپ کو سنتا ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ وفضل تعالی صدقہ سرور کونین علیہ السلام کے معنی مفاق پر ماہ رمضان شریف کا بہادر روزہ پہلا جمعہ اللہ کے حضور ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیوز و برکات نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی شجاعت و شان اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. الحمدللہ ماہ رمضان شریف اپنی بہار رونقی اور مسرت لمحات، تلاوت قرآن کی صدائیں، نماز تراویح، نماز ترجمانہ، مساجد میں رش، سحر افطاری کی رونقیں اپنی پورے عروج پر ہیں. اور کہ ماہ رمضان شریف کا پہلا اشرا رحمت و کرم کا بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. آج پہلے اشرے کا نصف مکمل ہو چکا ہے. دوسرے نصف کا آغاز ہے. چھٹا روزہ آج ہمارا حضور اہل ایمان رکھے ہوئے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماہ رمضان شریف کل کی بات تھی یا پچھلے جمعے میں یہ کہہ رہے تھے کہ شاید آج چاند نظر آئے اور آج پہلا اشرا کے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اللہ کریم اس میں کمی کوتاہیاں معاف فرمائے اور جی بھر کے جھوٹیاں پھیلانا، دعائیں مانگنا، سلسلہ عبادت، تلاوت قرآن، پیغمبر اسلام کے حضور درود السلام، اللہ کریم
کہ سارے جملہ عبادات میں برکتیں اور قوت و سلامتی عطا فرمائے. ماہ رمضان شریف میں ہمارا یہ سلسلہ درس قرآن کا جاری ہے. نماز فجر سے پہلے 20-25 منٹ یہاں میں ہوتا ہے. الحمدللہ لوگوں کا رش ہوتا ہے. نماز اثر کے بعد بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان حضور کی زبان میں متصل بصورت حدیث قدسی شریف کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان شریف آیا ہے وہ اپنے آپ کو نبت شوا سکا. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہلاک ہو جائے تو تباہ و برباد ہو جائے. اس سے بڑا اور کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے چاند طلوع ہوا تو شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا. اہل ایمان کے لیے حضور کے غلاموں کے لیے امت مسلمہ کے راستوں کو صاف کر دیا. مسجدوں کی طرف راستے صاف ہیں. نیکیوں کے لیے راستے صاف ہیں. اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ماہ رمضان شریف کے ہر شہری کو آسمانی دنیا کے اپنی شیان شان تشریف لا کر اللہ کے دربار سے صدائیں آتی رہتی ہیں. اے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا, اے کوئی رزق کا طالب, اے کوئی بیمار اس کو شفا عطا کر دی جائے, اے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کر دی جائے, اے کوئی دکھوں کا مارا ہوا اس کی زندگی کو سکھوں میں بدل دیا جائے. یہ صدائیں آتی رہتی ہیں. سلسلہ تہجد اپنے پورے عروج پر ہے. دعا کریں اللہ کریم کما حق کو اس کی برکت نصیب فرمائے. اللہ نے ماہ رمضان شریف کو تقسیم فرما دیا تاکہ کس طرح ماں ایک بچے کو سمجھاتی ہے تاکہ اس کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو. سکول میں ایک معلم, ایک ٹیچر, ایک استاد بچے کو سمجھاتا ہے یہ سوال اس لائن پہ لکھنا, آگے یہ لکھنا, یہ کوسچن ہے, یہ آنسر ہے, یہ تیرا ہوم ورک ہے, تاکہ اس کے لیے آسانی ہو. اللہ فرماتا ہے ماہ رمضان شریف آیا ہے, سوچ میں نہ پڑ جانا کیا مانگے کیا نہ مانگے. پہلے 10 دن میری رحمتوں کا سوال کرتے رہنا, اور جس نے رحمت کا سوال کر دیا, کسی دعا پہ آمین کہہ دیا, میرا وعدہ ہے اپنے بندوں سے, خالق کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ پورا سال اس کو اپنی رحمت و کرم کا سایہ اور سہارا نصیب کروں گا. اس کے قدم متزلزل نہیں ہوں گے, اس کو کہیں گرنے نہیں دوں گا, جھکنے نہیں دوں گا. شرط یہ ہے کہ یہ 10 دن ہے نا, ایسے موبائل میں پیکیج ہوتا ہے, ہفتے کا ہے, 2 ہفتے کا ہے, مہینے کا ہے, یہ پیکیج اللہ نے دیا ہے. 10 دن کا پیکیج ہے, بس اس کی رحمتوں کا سوال کرتے جاؤ. اور وہ ہے بڑا کریم ہے. ان ربک واسع المغفرہ وربک الغفور ذو الرحمہ. اس بات اس نے قرآن کریم میں فرمایا ان ربک رؤوف رحیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے معروف میرے بندوں کو بتا دے جو میں سکھایا, نبی عبادی بندوں سن لو, انی انا الغفور الرحیم, میں بڑا غفور الرحیم ہوں, میں بڑا کریم ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جاؤ. تمہارے گناہ, تمہاری غلطیاں یہ میری رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کبھی مایوس نہ ہو جاؤ. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس سے بعد دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خطاب فرماتے تھے نا لوگوں سے, تو کتب کے اندر آتا ہے کہ 70-80 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. اور آپ بغیر سبھی کر کے گفتگو فرمایا کرتے. اس وقت تو نہ کوئی بجلی تھی, نہ کوئی سپیکر تھا, کچھ بھی نہیں تھا.
تو جیسا پہلے سنتا تھا ایسا ہی آخری تک آواز پہنچتی تھی، کوئی سر نہیں، کوئی شعر نہیں، بڑی سادہ سی آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، بڑی سادہ سی۔ 40 سال آپ اللہ کی رحمت میں درس دیتے رہے، 40 سال لوگوں کو بتاتے رہے اللہ بڑا کریم ہے، وہ بخش دے گا، اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اس کی مغفرت کے درجہ حق جوش بھی ہیں۔ 40 سال یہ درس دیتے رہے، اور 40 سال کے بعد ایک دن آپ نے تقریر کی، لوگوں کو قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، اس کی عدالت الہیہ میں پیش ہونا ہے، وہ بڑا سخت بھی ہے۔ آپ کا خطاب ایسا تھا کہ جب آپ کا خطاب مکمل ہوا، تقریر ختم ہوئی، تو اس مجمع سے کئی لاشیں اٹھی، لوگ برداشت نہ کر سکے، جان نکل گئی۔ تو جب رات کو سوئے نا تو پھر پیغام ہوا اللہ کی طرف سے، آواز آئی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی کہ ہماری رحمت صرف 40 سال تک محدود تھی کہ تو نے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ نہیں، لوگوں کو ڈرانا نہیں، بس یہی کہتے جاؤ وہ بڑا کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا کریم ہے، بخش دے گا۔ لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں بتا دیا پہلے 10 دن اس کی رحمتوں کا سوال کرتے رہو۔ جس کو اس کی رحمت نصیب ہو گئی، حضور تشریف فرما تھے نا، تو صحابہ کرام کا مجمع تھا، حضور بعض نصیحت فرما رہے تھے، ایک بچو اونٹ چراتے چراتے پیچھے سے آیا۔ اس وقت کوئی ایسی بلڈنگیں نہیں تھی، کوئی چار دیواریاں نہیں تھیں، ہم سامنے حضور تشریف فرما اور کسی نے حرم میں تو دور تک مکے کی وادیاں، پہاڑ سب کچھ کھلا تھا۔ تو وہ چراتا چراتا قریب آیا تو کلمہ پڑھ گیا تھا اس نے، تو پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ اونٹ چرانے والی سوٹی ہاتھ میں تھی، بچوں تھا، دیہاتوں میں جنگلوں میں رہنے والا، پیچھے آ کے کھڑا ہوا تھا تو حضور کی گفتگو سننے لگا۔ تو بس ایک سوال اس نے حضور سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ رب کریم ہے؟ کریم ہے نا رب؟ حضور نے فرمایا بڑا کریم ہے۔ اس نے پھر پوچھا کتنا؟ فرمایا سب سے بڑا کریم ہے۔ جب اس نے پوچھا نا تو حضور نے فرمایا وہ سب سے بڑا کریم ہے۔ تو اس سے بات میں اس نے اتنا سنا تو پھر پیچھے نا دوڑ لگا دی اور بلند آواز سے کہتا جا رہا تھا کہ اب کوئی پریشانی نہیں، اب کوئی پستہ نہیں، اب کوئی فکر نہیں، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے، جو مرضی کرتے چلے جاؤ وہ بڑا کریم ہے۔ وہ یہ کہتے کہتے نعرے لگاتا پیچھے دوڑتا جا رہا تھا، ہم اس کو چاہ رہے تھے، پیچھے حضور مسکرا رہے تھے، حضور فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس عطا کو دیکھ کر اس کو بخش دیا، اس کو بخش دیا۔ تو وہ بڑا واقعی کریم ہے، کریم ہے۔ تو اس لیے پہلے 10 دن اس کی رحمتوں کا سوال کرتے رہو، دن رات ہر نماز کے بعد، پھر اگلے 10 دنوں کا بیعت کیا کہ گناہوں کی معافی مانگی، یہ 10 دن تمہاری بخشش کی۔ جس نے بھی گناہوں کی ایک دفعہ معافی مانگی، ایک دفعہ معافی مانگی، یا کسی نے دعا کی بخشش کی تو اس کی دعا پہ آمین کی کہہ دیا تو کہا کہ رب ہونے کی قسم ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ پیکج صرف 10 دنوں کا ہوگا، اس کے بعد پھر کوئی میرا اپنے بندوں سے نہ عہد ہے، نہ وعدہ ہے، نہ گارنٹی ہے، نہ ضمانت ہے، میں اس کو معاف کروں یا نہ کروں، جنت دوں یا دوزخ دوں۔ لیکن یہ 10 دنوں کا صرف پیکج ہے، 11 رمضان سے لے کر 20ویں تک ایک دفعہ گناہوں کی معافی مانگ لینا، ایک دفعہ۔ رب ہو کہ رب اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتا، نہیں پھرتا، وہ تو کریم ہے۔ تو وہ فرماتا بس ایک دفعہ مانگ لو معاف کر۔ پھر فرمایا آخری 10 دن 21ویں روزے سے لے کر پھر شوال کا چاند طلوع ہونے تک، آخری روزے تک اللہ نے فرمایا کہ پھر آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے آزادی کی دعا مانگتے رہنا۔ جس نے ایک دفعہ مانگ لی اس کو بخش دوں گا۔ ہم پڑھ رہے تھے نا وہ جہنم کی آگ کے بارے میں، جس کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا، سب سے کم، جس کی لوگ خواہش بھی کریں گے کہ یہ عذاب دیا جاتا ہے، سب سے کم عذاب دیا جائے گا،
حضور نے فرمایا اس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں اور جوتوں کی تپش اتنی ہوگی اس کا جو دماغ آئے گی پگھل کر پانی کی طرح اس کے کان، اس کے ناک اور اس کی آنکھوں کے ذریعے بہنا شروع ہو جائے گا. اس کی انتڑیاں، اس کا جسم یہ جہنم کا سب سے کم ترین عذاب ہوگا. تو ایک نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہم نے پڑھا تھا، ایک نماز چھوڑنے کا حضور نے فرمایا 1,80,00,000 سال جہنم کی آگ میں کرنا ہوگا. اور یہ جو 1,80,00,000 سال ہے نا، تو یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اس دن 50,000 سال کے دن کے حساب سے 1,80,00,000 سال. اب تو نیند آئی ہے، تھکاوٹ ہے، سستی ہے، دکان پہ لوگ ہے، گاہکی ہے، کاروبار ہے، نماز کا وقت نہیں ہے. تو فرمایا اتنا سخت تھا، اتنا سخت. تو پھر آخری راستے آتش جہنم سے چھٹکارے کے دے. اللہ تعالیٰ بندے سے روزہ رکھواتا کیوں ہے؟ کیوں روزے رکھوائے گئے؟ روزے اس لیے رکھوائے گئے، ایک اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ بندوں میں چاہتا ہوں کہ تمہیں فرشتوں کے اوصاف سے متصف کرتا ہوں. میرے وہ فرشتے ہیں جو ہر وقت میری بارگاہ کے قریب رہتے ہیں، جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور جماع کی خواہش سے پاک ہے، ان کی کوئی خواہش نہیں. تو بندوں میں چاہتا ہوں کہ جو ان کے اوصاف ہے نا، ان سے تمہیں متصف کر. تمہیں ساری زندگی نہیں، ماہ رمضان شریف کی 24 گھنٹے نہیں، صرف سحری سے لے کر افطاری تک وہ فرشتوں والے کام تو انہیں کرنے ہیں. بس آج رات میں چھوٹ ہے، رات کو جو چاہو کر سکتے ہیں، لیکن صرف سحری سے لے کر افطاری تک جو کام میرے فرشتے ہیں نا، جو ان کی صفت ہیں، کمال ہے، وہ تم نے کرنے. تم نے فرشتے نہیں کھاتے، تم نے بھی نہیں کھانا. فرشتے نہیں پیتے، تم نے بھی نہیں پینا. فرشتے جماع کی خواہش سے پاک ہیں، تم نے بھی سحری سے لے کر افطاری تک یہ کوئی خواہش نہیں کرتے. اگر تم نے 1 مہینہ ایسے کر لیا تو میں تمہارے اندر فرشتوں کی صفات پیدا کر کے ان اوصاف سے متصف کر کے جس طرح فرشتے میری بارگاہ کے قریب ہیں، تمہیں میں اپنی بارگاہ کا قرب عطا کروں. بس چاہتا ہوں تمہیں فرشتہ بنا. لوگ کہتے ہیں کیوں بھوکا یہ رکھا گیا؟ ایک سوال ہے نا بھائی، نماز پڑھوا لیتا اللہ تعالیٰ، کہتا قرآن پڑھو، نماز پڑھو، حج کرو، عمرے کرو، ذکر کرو، تسبیحات پڑھو، اللہ اللہ کرو. یہ بھوکا پیاسا کیوں رکھایا گیا؟ صبح سے لے کر شام تک حلال بھی کیوں حرام کر دی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ بندے چاہتے ہو جیسے فرشتہ ہر وقت میرے پاس رہتے ہیں، میں تمہیں فرشتہ بنا رہا ہوں. بس مقصد تمہیں روزے رکھوانا، بھوکا پیاسا رکھنا، نماز بیوی سے دور کرنا تاکہ تم فرشتے پا جاؤ اور میرے قریب آ جاؤ. میں تمہیں اپنا قرب بتا رہا ہوں. وہ بھی نہیں کھاتے، تم نے نہیں کھانا. وہ نہیں پیتے، تم نے بھی نہیں پینا. ان کی بیویاں نہیں، تم پر بھی صبح سے شام تک بیویاں حرام کر دی گئی ہیں. فرشتوں والے کام کر کے فرشتہ بنا دیا. یہ مقصد تھا بھوکا پیاسا رکھنا. وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف تک ان بس کو فرشتے پاؤں اور کچھ بھی نہیں. دوسرا روزہ رکھوانے کا جو مقصد علماء نے لکھا ہے، اس پہ توجہ فرمانا. روزہ رکھوا کے اللہ فرماتا ہے تمہیں غرباء کی زندگی کی جھلک دکھانا ہے. توجہ فرمانا آج کے درس کی طرف. غرباء کی زندگی کی جھلک دکھانا ہے، اس لیے بھوکا پیاسا رکھا گیا. تم صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہو نا، پیاسے رہتے ہو، تو زبان خشک ہو جاتی ہے، حلق خشک ہو گیا، کسی سے بات نہیں ہو سکتی، ہمت نہیں ہے، کمزوری ہے، نکاہت ہے، اٹھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے. تو کتنا بھوکا رہے گا؟ صرف صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے بھوکے نہیں گئے. صبح سے اللہ فرماتا تو صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا. اپنی حالت دیکھ تو اٹھ نہیں سکتا، تو چل نہیں سکتا. تیری زبان خشک ہو چکی ہے، حلق تیرا خشک ہو چکا ہے، کلیجہ تیرے منہ کو آ رہا ہے، تو مرنے کے قریب ہو چکا ہے. تو نے صرف 12 گھنٹے کچھ کھایا پیا نہیں. تو فرمایا دیکھ ان غرباء کی زندگی کو، تو 12 گھنٹے برداشت نہیں کر سکتا. تو جو پورا سال وہ غریب اور مسکین میرے بندے جن کے پاس کھانے کے لیے
کچھ نہیں، ان کی زندگی کو دیکھ، ان کی کیا عزت تھی۔ غرباء کی زندگی کی جھلک دکھانا تو میں مقصود تھا، اس لیے بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا۔ یہ مقصد تھا روزے رکھنے، اپنا رزق ان پہ خرچ کر، غرباء پہ، مساکین پہ۔ اعمال میں سے سب سے بڑا عمل یہ ہے، اور فرمایا کہ اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے، جو اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ کے غریب بندوں کی خدمت سے۔ اور یاد رکھنا، یہ ہم پڑھتے رہے ہیں، پیچھے بھی آگے بھی پڑھیں، 29 سے 12 سارا سورت طہارہ ہے، سورت آگے سال سائل الحاقہ ہے، ساری اس میں اللہ نے بتا دیا کہ خبردار اگر میری کسی غریب بندے کی غربت کا وضاح کیا، میری اگر کسی غریب کی غربت کا وضاح کیا، یاد رکھو جہنم کے نیچے طبقے میں سب سے نیچے، جہنم کی تہ میں، فی سلسلۃ ذرعها، فرمایا اذران حسبہ، اللہ فرماتے ہیں آیت ایسے ہے کہ میں جہنم کی تہ میں اس کو زنجیروں میں جبر میں باندھ دوں کہ تو میرے غریب بندوں سے ودا کر، دنیا کے چند ٹکے تیرے پاس آ گئے اور تو اعلان کرتا پھرتا رہا ماہ رمضان شریف میں کہ راشن تقسیم ہو رہا، تو 1 کلو آٹا لے کر، 1 کلو دال لے کر، جناب 1 کلو گھی لے کر تو میرے غریب بندوں کی غربت سے کھیلتا رہا، اتنا تو سخی تھا، اتنا تجھے اپنی دولت پہ ناز تھا، تو 2-4 کلو کے لیے ان غریب کی غربت سے کھیلتا رہا۔ یہ اللہ کو کبھی برداشت نہیں۔ دیکھیں نا، یہ مزاج بن چکا ہے، یہ شریعت میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جتنی زیادہ غریبوں کو دیں گے اتنا ثواب ہوگا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ نے 10 غریبوں کو دینا ہے، آپ 1 کو دے دیں نا۔ اگر آپ 1 کلو کسی کو آٹا دیتی ہے، چاول دیتی ہے، گھی دیتی ہیں، دالیں دیتی ہیں، تو کیا 1 دن کھا کر بچوں کو کھلا کر پھر دوسرے دن دروازے کو دیکھتا رہے گا کہ کوئی آئے گا مجھے دینے کے لیے؟ فرمایا نہیں، 1 کو دے دو، صرف 1 کو دے دو، کسی کو پتہ نہ چلے، صرف 1۔ اب المیہ یہ ہے، اتنا اس وقت جو مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، امت رسول اللہ، بالخصوص پاکستان برے صغیر میں، جتنا زیادہ غرباء لوگوں، مساکین لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، غربت کا نظام کیا جا رہا ہے، یہی المیہ ہے، تنزلی ہے، کیا کچھ نہیں۔ کہاں یہ قوم تھی؟ عرش پہ فرش پہ جا کے آج اجتماعی شادیوں کا رجحان چاہتا ہے، میں کہتا ہوں ان کو ڈوب کے مرنا چاہتا ہے۔ سب سے بڑے جہنمی یہ لوگ ہیں جو اجتماعی شادیاں کرواتے ہیں، لائن اپنی بیٹی کو وہاں کھڑا کرے گا، آپ اجتماعی شادی ہے، اپنی بیٹی کی اجتماعی شادی کیوں نہیں کرواتے؟ اگر اتنا ہی صحیح تھا اپنی شادی کروانی تھی تو جاؤ اس کے گھر پہ جا کے دہیج دے کے آتا نا۔ باپ کا بھی ساتھ جھکا ہوا ہے، بیٹی بھی شرم سے اس اپنی چادر کے اندر کپ کپا رہی ہے، تھر تھر پسینے سے شرابور، اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنی برادری کے سامنے نگاہ شرم سے جھکی ہوئی۔ ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں تھا، اجتماعی شادی ہو گئی۔ سب سے بڑا مسلمان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ مزاح کیا جا رہا ہے۔ اگر اتنے تجھے اچھا یہ عمل لگتا تھا، اتنا تو سخی ہے، اتنا تیرے پاس پیسے آتی، بھلا ہی کام کرتا ہے، تیری پھل در پر تیرے ٹرسٹ چلتے ہیں، لا بیٹی کو اجتماعی شادی میں کھڑا کر، سب کے سامنے اس کو پڑھا، یہ بیٹی ہے، یہ بکسا ہے، جتنا صندوق ہے، یہ تیرے کپڑے ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اس لیے کا پھر کہتا ہے، ایک 20 صاحب جنہوں کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میرے پاس بڑا پیسہ، ہمارے محلے میں ایک غریب عورت ہے، اس باپ اس کی بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی خدمت کر دوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا
حضور نہیں، وہ بہت غریب ہے، میں نہیں کرتا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، آپ پھر میری بات پر توجہ سے سن لیں۔ اگر تم اس کی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ اس کو دینا ہے، رات کے اندھیرے میں جانا، دروازے پر دستک دینا، اس کا باپ آئے گا، اس کو پکڑا کے واپس چلے جانا، اور یاد رکھنا اس شادی میں تم نے نہیں جانا۔ اگر تم اس شادی میں چلے گئے تو اس کا جو باپ ہے وہ اس کی ساری توجہ بیٹی سے ہٹ کر تیری طرف ہو جائے گی کہ یہ میرا موسم ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، میں نے اس کو بٹھانا ہے، اس کے کھانے کا خیال رکھنا ہے، اس کو تکیہ دینا ہے، اس کو کرسی، اس کو عزت دینی ہے، اس کو دے کے واپس آ۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور کوئی ایسا عمل بتائیے مجھے اللہ کی بارگاہ پر قرب نصیب ہو جائے، جلدی رب مل جائے، اس بارگاہ تک میں جلدی پہنچ جاؤں، خدا مل جائے، کوئی ایسا عمل بتائے۔ آپ نے یہ نہیں پتا کہ نمازیں پڑھ، قرآن پڑھ، یہ نہیں فرمایا، ذکر کر، کچھ بھی نہیں فرمایا، جب چاہتا ہے نا خدا سب سے پہلے مل جائے اور جلدی مل جائے۔ پھر کسی غریب کی خدمت کرنا، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہونے دے۔ تب بھی اسلام کہتا ہے ایک ہاتھ سے تو دوسرے پہ لگی نہ ہو۔ تو ہمیں تو 1 کلو یہاں پہ آٹا دینا ہو جناب، ماہ رمضان شریف میں 1 کلو آٹا، کیمرے ہیں چکا چاند روشنیوں میں، غریب کی بیٹی تھر تھر کام کی پسینے سے شرابوں کیمرے کے سامنے کھڑے۔ فرمایا اس کی عزت نفس کا کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی رسول سے، یہ بالکل بڑھاپے کا عالم تھا اور ضعیف القوم تھے، کمزور تھے، تو اپنی چارپائی پہ تھے، ان پہ قرضہ تھا، 6,000 دینار تھا یا 60,000 دینار تھا، مجھے اب یاد ہے، پر ہزاروں کے تعداد میں ان پہ قرضہ تھا۔ انہوں نے اپنے خاندان والوں سے بات کی، دوستوں سے، انہوں نے کہا ہم تمہارا قرضہ نہیں بتا سکتے، آخری لمحات زندگی کے اٹھ نہیں سکتے۔ آپ نے پیغام بھیجا حضرت امام علی مقام امام حسین کی طرف، اسامہ بن زید کہہ رہی ہیں حضور میں اٹھ نہیں سکتا، میں خود پیش ہو جاتا، اگر آپ کرم فرما دے تو میرے پاس تشریف لائے۔ امام حسین تک پیغام پہنچا، آپ تشریف لائے، اس کی چارپائی پہ بیٹھے، اٹھ نہیں سکتے تھے صحابی رسول، حضور کے منہ بولے جو بیٹے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھے ہیں تو اسامہ حضور کے کہا گیا، پوچھا کہ تمہارا پیغام ملا تھا، لوگ بھی بیٹھے ہیں کمرے میں، برادری کے لوگ ہیں، دوست احباب سارے بیٹھے ہیں۔ اسامہ بن زید میں بات کرنا چاہتے تھے لیکن شدت محسوس ہوئی تھوڑی سی، میں کیا ہے میں کہوں کہ میں مقروض میرا قرض اتار دوں، پھر لوگ سن لیں، پھر وہ نواز صاحب رسول کے دلوں کے حال جانتے تھے، آنکھوں کی طرف دیکھا، پر میں سارے اٹھ کے بات کرتا کمرہ خالی کروا رہا، آپ کا ہاتھ پکڑا، پر میں اسامہ بن زید بولتے کیوں؟ حضور مقروض ہوں، 6,000 دینار کا مقروض ہوں، کوشش کی تھی اتر جائے، خاندان والوں نے، دوستوں نے انکار کر دیا، نہیں بتا سکتا، نہیں چاہتا کہ یہ بوجھ لے کے قبر میں جنگ آخری فرمان، اس لیے آپ کو یاد رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی آتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے، آپ اپنے گھر میں تشریف لے کے، آپ کا غلام ساتھ تھا، گھر میں گئے، نہ بیوی کو نہ بچوں کو کسی کو نہیں بتایا، 6,000 دینار اٹھائے، بغل کے نیچے چھپائے، اوپر چادر لی، غلام نے کہا حضور میں ساتھ چلتا، فرمایا نہیں جب اپنے گھر چلے گا۔ تنے تنہا اسامہ بن زید کے پاس گئے، دروازہ بند کیا اور کہا یا اسامہ بن زید آج ہی میرے پاس آئے تھے 6,000 دینار، میں نے کہا یا اللہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں تھی، اب سمجھیے اللہ نے تیرے لیے بھیجے تھے، دروازہ بند کر کے 6,000 دینار ان کو دے دیے۔ یہ اسلام ہے، یہ خدمت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بڑا مال آ گیا، دوستوں نے تاج بھیجے، مال آ گیا، سیدنا صدیق اکبر کا دور حکومت تھا، تو آپ فرماتے ہیں دل پہ خیال آیا کہ اٹھی غریبوں کی خدمت کریں، یا اللہ کا مال ہے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیں، تو آپ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم میں کیا میرے ساتھ ایک غلام تھا، ہم شہر مدینہ سے باہر نکلے، وہاں پہ باہر بستی میں ایک بوڑھی عورت تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی، جس کا کوئی وارث نہیں تھا،
اکیلی گھر میں رہتے ہیں. ہم اس کے گھر میں پہنچے. سیدنا فاروق اعظم دروازے پر کھڑے ہوئے اور بڑھیا سامنے بیٹھی تھی، نابینا تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ماں جی میں عمر بن خطاب ہوں. تو کہا کیسے آئے ہو؟ کہا ماں جی کوئی کام ہے، کوئی خدمت ہے تو بتاؤ. کہا کوئی خدمت نہیں، چلے جاؤ. کہا ماں جی پھر تم کام تمہارے کون کرتا ہے؟ کہاں سے کھاتی ہو؟ یہ کپڑے دھونا، یہ کھانا کھانا، یہ بستر کے اندر کے باہر کون کرتا ہے؟ کہا ایک آتا ہے کرنے والا کر کے چلا جاتا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ نام نہیں بتاتا. اور وہ کرتا کیا ہے؟ اس وقت گھر میں واش روم ہوتے تھے، گھروں میں بول پیشاب ہوتا تھا. وہ آتا ہے ایک رات کو اور کئی سالوں سے آتا ہے اور آتا ہے اور میرا وہ سارا بول پیشاب اٹھا کے پانی پھینک کے آتا ہے، میرا واش روم صاف کرتا ہے. کوئی سے پانی بھر کے لاتا ہے، کھڑا رکھتا ہے، کھانا پکاتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، گھر کی صفائی کرتا ہے. ساتھ ہی دوسرے ڈیرے پہ ایک شخص ہے، اس کو پیسے دے کے جاتا ہے کہ جب بھی کوئی سامان کو ضرورت ہوئی تو چیز لا کے دینا، پیسے مجھ سے لینا. تو پوچھا ماں جی وہ کب سے آ رہا ہے؟ کہا وہ کئی سالوں سے آ رہا ہے، ناکہ بھی نہیں کرتا. نام کیا؟ وہ نام نہیں بتاتا. آتا ہے، یہ سننا آسان ہے، واش روم میں پیشاب اٹھا کر میرا پانی پھینکتا ہے، صفائی کر کے جاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، بستر بچھاتا ہے، پھر جاتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے ماں جی پھر اگر اس کا نام بھی بتانا تو کچھ ہم بھی کر دیں گے نا، میں خدمت کر دوں گا، کچھ وہ کر دے گا، کچھ کام میں کر دوں گا. اور میں نہیں، تم رہنے. کہا کیوں؟ کہا جس میں پہلے آپ نے اپنا نام بتایا کہ میں عمر بن خطاب ہوں. عمر نام ہے، خطاب